میرا کیف کوالیفائی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا جانیے اس ویڈیو میں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی کیف کا رزلٹ آیا. میری بھی کیف کی کوالیفائنگ اٹیمپٹ تھی جس میں نے 3 پیپر دیے تھے، آڈٹ، بی آئی اے اور سیلا. بی آئی اے آڈٹ میرا پاس ہوگی، سیلو 1 نمبر سے رہ گیا. 50 میں سے 24 مارکس آئے ہیں. ایک نمبر کی وجہ سے اگر 1 نمبر آ جاتا میرا کیف کمپلیٹ ہو جاتا. آرٹیکلس کے لیے میں اپلائی کرتی، میرے آرٹیکل سٹارٹ ہو جاتے، بٹ انفارچونیٹلی شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لگا کہ آڈٹ اور بی آئی اے جو بڑے سبجیکٹ ہیں وہ میرے پاس ہوئے. بٹ سیلو اس کی وجہ سے مجھے 4 ماہ اگست 19 کو پیپر سیلو کا نیکسٹ اٹیمپٹ میں. یہ کیوں فیل ہوا؟ اس کی ویسے تو میں نارملی سب کچھ کیا تھا تقریباً. یہ میرا پیپر ان 2 کے مقابلے میں زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا آڈٹ اور بی آئی اے، بٹ برا بھی نہیں ہوا تھا. آلموسٹ سب کچھ کیا تھا. بٹ یہ آڈٹ کے بعد تھا اور رمضان اور پھر لاڈ کمپلیکس بنا تھا جو کہ ہمارے گھر سے بہت دور ہے، فاصلہ بہت زیادہ تھا، ڈسٹینس، اور بائک پہ تھکاوٹ بہت ہو گئی ہوئی تھی اور کہ ہم غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے فاصلہ میں بہت پڑا تھا اور 10 سے 15 منٹ لیٹ ہو گئے تھے. اور ہم 7 بجے صبح کے نکلے ہوئے تھے، وہاں پہ 9-10 بجے آئی تھنک پہنچے تھے. آگے آپ جاؤ تو وہ اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے اندر بھی لاڈ کمپلیکس کے، وہ کراس کر کے جاؤ، پھر ہال کے اندر بہت ڈسٹینس تھا اور چلنا مشکل ہوا تھا. میری مینٹل کنڈیشن اتنی بری تھی، فزیکلی بھی خراب تھی. اس میں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے پیپر لوز کر دوں گی، میں دے ہی نہیں سکوں گی، پہنچ ہی نہیں پائیں گے. وہ سوچ کے اور تھکاوٹ اتنی ہو چکی ہوئی تھی کہ کہاں جیسے چلنے نہیں جا رہا تھا. جب لاڈ کمپلیکس پہنچ کے اور اس اندر کا فاصلہ ہال میں جانا تھا جہاں پہ میری سیٹ تھی، وہاں تک مجھے چلے نہیں جا رہا تھا اور میری طبیعت بھی خراب تھی. اوپر سے میرا بہت ڈسٹرب تھا، ہیضہ ہو گیا تھا. رمضان میں فاسٹنگ روزہ رکھا ہوا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے پیپر کیا تھا، اپنی طرف سے بیسٹ دیا تھا. کچھ چیزیں تھی، کوشچن آنسر میں نے پرفیکٹ دیے تھے بٹ آنسر کو میں پریزنٹ اچھے سے نہیں کر پائی تھی. لکھا صحیح تھا بٹ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی تھیں. کوشچنس جو میں نے کیے تھے وہ کوشچن مکمل کرنا ہوتا ہے، مین چیز میں نے سب لکھتی تھی. لاسٹ لائن ایک اگر یہ نہ ہو سکے کمیشن تو یہ کر دیتا ہے، یہ چیز تھوڑا سا رہ گیا تھا. ایک لائن یہ بھی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے سب لکھا ہے وہ لاسٹ لائن بھی لکھو. انکمپلیٹ آنسر نہیں لکھنا، سر نے ہمیں یہ کہا تھا. بٹ اس ٹائم آپ جو میرے ذہن میں آیا تھا فرسٹ سب کچھ میں نے لکھا. اور ایک کوشچن تھا کنسولیڈیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایک پوائنٹ بتائیں. تقریباً میں نے آلموسٹ سب لکھا تھا بٹ رینڈملی لکھا تھا، ایک پوائنٹ وائز نہیں صحیح طریقے سے A to Z نہیں لکھ پائی تھی، رینڈملی لکھا تھا. مجھے اتنا یاد ہے. یہ چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں بھی شاید اس وجہ سے رہ گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا وجہ بنی ہے کیوں 1 نمبر سے رہ گیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آڈٹ جیسا بڑا سبجیکٹ نکل گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈینٹس کے 10 12 4 یا 5 مارکس آ رہے ہوتے ہیں. مجھے خود سن کے مجھے ڈر تھا، حالانکہ میں نے کمپلیٹ کیا تھا اور میرا پیپر اچھا بھی ہوا تھا. اچھا تو میں نے اپنی طرف سے فل کوشش کی تھی جتنا بہتر کمپلیٹ کر کے آئی تھی. جو مجھے سمجھ آئی میں نے وہ کیا تھا، کیونکہ جو اپنے یاد کیا تو وہ تو آتا نہیں ہے، کہ جو آپ کے کانسیپٹ ہی ہوتے ہیں نا. اپنی طرف سے بیسٹ دیا تھا بٹ ایک ڈر جس طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ سر نے بھی کہا تھا کہ ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی 10 سے یہ 4-5 نمبر آئے تھے، سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا ہے، اس نے بھی کہا تھا. تو ایک چیز وہ، اور بہت اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کا آڈٹ رہ جاتا ہے. بی آئی اے جیسا سبجیکٹ ہمارے ساتھ بھی کچھ فیلوز، بٹ الحمدللہ اللہ ذات کا بہت بہت شکر ہے کہ میرا یہ نہیں رہا. سیلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہو تو آپ کے پیپر نکل جاتے ہیں. اور خود پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کے پیپر کلیئر ہوں گے. آپ نے محنت کی ہے، آپ نے پرفارم کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ اللہ پہ یقین رکھیں، دعا کریں. جن کا کیف کوالیفائی ہو گیا ان سب کو مبارکباد، اور جن کا کوئی رہ گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. یہ کنسسٹنسی کا نام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہار جیت لگا رہتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، ہمیں بھی کامیاب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے.